دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بشرا بی بی کی بہن ریاض احمد بٹو کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ ان کی ابتدائی زندگی کیسے اور کہاں گزری، یہ کتنی پڑھی لکھی ہیں، ان کی پہلی شادی کس سے ہوئی، یہ شادی ختم کیوں ہوئی، ان کے درمیان کیا اختلافات تھے، مریم ریاض کی عمران خان سے ملاقات کیسے ہوئی، عمران خان نے انہیں اپنا موبائل نمبر کیوں دیا، 126 دن کے دھرنے میں مریم ریاض بٹو اور عمران خان کی لو سٹوری کیسے شروع ہوئی، اس کہانی کا انجام کیا ہوا، عامر خان سے شادی اور پھر طلاق کیوں ہوئی، عمران خان نے انہیں اپنے حکومت میں کون سے عہدے دیے، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ دیپال پور کے درمیانے درجے کے زمیندار ریاض احمد بٹو کا ایک گھرانہ تھا۔ یہ مزاروں اور پیری مریدی کو ماننے والا تھا۔ یہ خاندان گولڑہ شریف کا مرید تھا۔ ہر سال یہ سارا خاندان گولڑہ شریف جاتا۔ 1969 میں مریم ریاض بٹو کی پیدائش ہوتی ہے۔ مریم ریاض بٹو بچپن سے ہی پڑھاکو تھی، ہر سال نمایاں پوزیشن لیتی، مگر گھر کے روحانی ماحول سے انہیں کچھ اختلافات بھی تھے۔ صرف 16 سال کی عمر میں ان کی چھوٹی بہن بشرا ریاض بٹو کی شادی پاک پتن کے ایک بڑے امیر سیاسی خاندان میں کر دی گئی۔ مریم نے مگر اپنی تعلیم جاری رکھی۔ ان کی شادی بھی بہت جلد محمد عامر سے کر دی گئی۔ پہلی شادی۔ محمد عامر ان دنوں روزگار کے سلسلے میں لندن تھے، جن کے ساتھ مریم ریاض بٹو برطانیہ شفٹ ہوگی۔ ان کے شوہر نے ان کا شوق دیکھتے ہوئے انہیں تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کی اجازت دی اور انہوں نے لندن اسکول سے MBA کی ڈگری حاصل کی۔ پھر یہ خاندان کینیڈا منتقل ہو گیا، جہاں پر عامر خان کو کینیڈین نیشنلٹی مل گئی اور یہ خاندان مستقل طور پر وہیں رہنے لگا۔ مریم بٹو اور عامر خان کے درمیان اکثر اختلافات رہنے لگے۔ بعد ازاں مریم کو عرب امارات میں ایک نوکری مل گئی اور یہ دبئی چلی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ وہ ترقی کرتے ہوئے UAE یونیورسٹی کی ڈائریکٹر بن گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ منسٹری آف ایجوکیشن میں ایڈوائزر بھی لگ گئی، مگر ان کی پہلی شادی اب اختتام کا شکار ہونے والی تھی۔ مریم کی دوسری شادی۔ مریم عمران خان کی انتہائی ہارڈ فین تھی۔ یہ 2008 میں PTI کی رکن بن چکی تھی، مگر پھر ان کا رابطہ ایک ایسے شخص سے ہوا جو عمران خان کے پرانے اور قریبی دوست تھے۔ سعد عبداللہ پشاور کے رہنے والے ہیں۔ یہ 1997 میں PTI میں شامل ہوئے، یعنی پارٹی کے بانی ارکان میں شامل تھے۔ عمران خان کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ PTI خیبر پختونخوا یوتھ ونگ کے صدر اور صوبائی سیکرٹری اطلاعات رہے ہیں، مگر ان کا پارٹی کے لیے سب سے بڑا کارنامہ PTI کا سوشل میڈیا سیل ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا بہت خوب انداز میں چلایا۔ سعد عبداللہ نے پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں کے مختلف گروپس بنائے۔ ان گروپس سے تحریک انصاف کے ایجنڈے کو پروموٹ کیا جاتا تھا۔ انہی گروپس کی وجہ سے دراصل مریم اور سعد عبداللہ کا رابطہ ہوا۔ مریم ریاض بٹو اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت پریشان تھی۔ وہ زندگی میں اکیلی تھی، شدید ڈپریشن کا شکار تھی، اور ایسے وقتوں میں سعد عبداللہ ان کی زندگی میں ایک نئی امید لے کر آئے۔ سعد عبداللہ اور مریم ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ آپ کو اسلام آباد میں عمران خان کا 126 دن کا دھرنا یاد ہوگا۔ اس دھرنے میں مریم ریاض بٹو خصوصی طور پر شرکت کرنے کے لیے پاکستان آئی۔ اسلام آباد میں ان کی میزبانی کے فرائض سعد عبداللہ نے سر انجام دیے اور یہیں پر ان کی پہلی ملاقات سعد عبداللہ کے ذریعے عمران خان سے ہوئی۔ وہ ایک چھوٹی سی کارکن تھی، مگر عمران خان نے ان سے ملاقات میں انہیں اتنا پروٹوکول دیا جس کا اندازہ آپ اس عمل سے لگائیں کہ عمران خان نے انہیں اپنا ذاتی موبائل نمبر تک دے دیا۔ یہ سال تھا 2014 کا۔ ریام خان اور عمران خان کے تعلقات خراب ہو رہے تھے۔ ریام خان پارٹی میں اپنا حکم چلانا چاہتی تھی۔ عمران خان کے منع کرنے کے باوجود وہ نہ رکی۔ آخر کار عمران خان نے ریام خان سے رائے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کی وجہ بھی دراصل مریم ریاض بٹو بنی، مگر اس کی ایک الگ کہانی ہے جو پھر کبھی۔ مریم ریاض نے عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کیسے کروائی؟ عمران خان کے لیے 2015 پریشانی کا سال تھا۔ ان کا دھرنا ناکام ہو چکا تھا۔ سیاسی جرنیلوں کی طرف سے انہیں وزیراعظم بنوانے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر عمران خان اس ڈپریشن کے وقت بغیر کسی پیر کے تھے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر سے ان کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ 2015 کے ابتدائی مہینوں کی بات ہے، جب ایک روز مریم ریاض بٹو اور عمران خان کی ٹیلی فون پر گفتگو ہو رہی تھی۔ مریم ریاض نے کہا، آپ اکثر ٹی وی پر اتنے پریشان کیوں نظر آتے ہیں؟ تو جواباً عمران خان نے انہیں اپنے دل کا حال بتایا کہ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہیں۔ مریم ریاض نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ انہیں کسی سے روحانی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، جس پر عمران خان نے انہیں بتایا کہ انہیں کوئی پیر کامل نہیں مل رہا۔ تو مریم ریاض بٹو نے کہا، ان کی سگی چھوٹی بہن بشرا بی بی پیر ہے۔
ان کا بڑا روحانی مقام ہے، تو عمران خان نے فوری طور پر حامی بھر لی اور بقول مریم ریاض بھٹو جب انہوں نے بشریٰ بی بی سے رابطہ کیا تو انہوں نے عمران خان سے ملنے سے انکار کر دیا اور روحانی رہنمائی سے بھی منع کر دیا۔ مریم اکثر اپنے انٹرویو میں بتا چکی ہیں کہ جب انہوں نے بشریٰ بی بی کا انکار سنا تو انہوں نے کہا، یہ بندہ یعنی عمران خان پاکستان کی امید ہے اور وہ واحد حکمران ہے جس میں وہ پاکستان کا روشن مستقبل دیکھ رہی ہیں۔ اگر آپ ان کی کچھ مدد کر سکتی ہیں تو ضرور کرنی چاہیے۔ اس دلیل پر پاکستان کی محبت میں بشریٰ بی بی نے بھی حامی بھر لی کہ وہ عمران خان کی روحانی رہنمائی کریں گی، مگر یہ صرف ٹیلی فون پر ہی ممکن ہوگا۔ مگر معلوم نہیں کیوں لیکن بعد میں مریم ریاض کی وجہ سے عمران خان اور بشریٰ بی بی میں ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ ٹو کٹ اٹ شارٹ، عمران خان وزیر اعظم بن گئے۔ 2015 کے آخری مہینوں میں مریم ریاض نے سید سعد عبداللہ سے شادی کر لی۔ پی ٹی آئی کی شکل میں انہیں خاندان میں اثر آ چکا تھا۔ کچھ عرصہ ان کا اچھا گزرا مگر پھر 2018 میں انہوں نے سعد عبداللہ سے طلاق لے لی۔ مریم ریاض نے عمران خان کی حکومت میں کافی انجوائے کیا۔ جب بشریٰ بی بی کی بیٹی کا نکاح ہوا تو مریم ریاض عمران خان اور بشریٰ بی بی کے ساتھ ہی سعودیہ عرب گئی۔ عمران خان نے مریم ریاض بھٹو کو ایچ ای سی میں تقریباً 8 لاکھ روپے ماہانہ اور دیگر الاؤنسز کے ساتھ بڑا عہدہ دیا۔ مگر افسوس عمران خان کی حکومت جلد ختم ہو گئی اور مریم پھر ڈپریشن میں چلی گئی۔ آج مریم ریاض دبئی میں ہیں اور دنیا بھر میں اپنی بہن کی آزادی کے لیے کمپین چلا رہی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔